بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ حضرات کو قصص النبیین حصہ دوم کا 8واں سبق یعنی غضب اللہ پڑھایا جائے گا۔ عبارت دیکھیے، وغضب اللہ علی الناس غضبا شدیدا ولعنهم ولماذا لا يغضب الله على الناس ولا يلعنهم ألهذا خلقهم ألهذا يرزقهم يمشون على أرض الله ويكفرون بالله ويأكلون رزق الله ويشركون بالله إن هذا لظلم عظيم إن هذا لظلم عظيم غضب الله على الناس وحبس المطر وضيق عليهم وقل الحرث وقل النسل ولكن الناس ما عقلوا ولكن الناس ما تعقلوا۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کا غصہ کس طرح سے ان لوگوں پر آیا کہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے، مورتیوں کو پھر بت کو بنا لیے اور پھر بت کا نام بھی رکھ لیے، جیسا کہ کل میں نے بتلایا تھا کہ یہ در ہے، یہ سوا ہے، یہ یغوث ہے۔ پھر ان پر اللہ کا غصہ ٹوٹ پڑا، اور وہ کس انداز میں وہ دیکھیے، اور اللہ کو لوگوں پر بہت غصہ آیا اور ان پر لعنت کی۔ اور اللہ کو ان لوگوں پر کیوں غصہ نہ آتا، ان پر کیوں لعنت نہ کرتا؟ کیا خدا نے اس لیے پیدا کیا تھا کہ اس کے لیے ان کو رزق دیتا تھا؟ وہ اللہ کی زمین پر چلتے تھے، اللہ کے ساتھ کفر کرتے تھے، وہ اللہ کا رزق کھاتے تھے اور اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جو اللہ کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، اور آپ ان کے وحدانیت میں شرک کریں گے، یہ بالکل اللہ کا غضب اترے گا، اللہ کا غصہ اترے گا، اور یہ بہت بڑا ظلم ہے، یہ بہت ہی بڑا ظلم ہے۔ اللہ لوگوں سے ناراض ہو، اور اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں سے ناراض ہوا، بارش کو روک لی، ان پر تنگی کی اور کھیتی اور نسل کم ہو گئی، لیکن لوگوں کو پھر بھی عقل نہیں آئی، سمجھ نہیں آئی، لوگوں نے توبہ نہ کی۔ گویا کہ یہ سبق اوپر والے سبق سے تعلق اور ربط رکھتا ہے۔ اوپر میں نے آپ حضرات کو پڑھایا تھا من التماثیل الی الاصنام، اور پھر اس کا تعلق چھٹے سبق سے من الصور الی التماثیل سے۔ وہ اس اعتبار سے کہ جب وہ لوگ صورتوں کو بت بنانے لگے اور پھر جو ہے مورتوں کو جو ہے بت بنانے لگے، اور پھر اس سے پہلے جو ہے نیک لوگوں کی تصویر بنانے لگے، پھر اس کے بعد مورتی، اور پھر مورتی سے بت بنانے لگے، اور پھر یہاں تک وہ لوگ حد سے تجاوز کر گئے کہ وہ اللہ کی وحدانیت میں شرک کرنے لگے۔ جب اللہ تبارک و تعالی کا غضب نازل ہوا تو ان لوگوں کے اوپر سے بارش کو بھی لوگ روک لی، اور پھر ان لوگوں کے کھیتوں کو بھی کم کر دیا اور ان کے نسل کو بھی کم کر دیا۔ لیکن وہ لوگ بہت ہی کم عقل والے تھے، یہ نہیں سمجھ پائے کہ ہم اللہ کی وحدانیت میں شرک کر رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو یہ چاہیے کہ اگر اللہ مجھے کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کے ساتھ جو ہے شرک نہ کریں، بلکہ شکر کریں کہ وہ اللہ کی ذات، کہ ہم دن بھر گناہوں کے اندر مبتلا ہیں، پھر بھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں روزی دے رہا ہے، کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے۔ لہٰذا اللہ کو راضی رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، نہ کہ ان کم بخت اور نالائقوں کی طرح سے کہ تصویروں کو، پھر مورتیوں کو بنا کر کے وہ لوگ اللہ کو ناراض کر بیٹھے، اور اللہ کا غضب اس طرح نازل ہوا کہ ان کے اوپر سے جو ہے بارشوں کو روک دیا گیا اور ان کے کھیتیوں کو کم کر دیا گیا۔ انشاءاللہ آئندہ کل آپ کو 9واں سبق پڑھایا جائے گا، جس کا عنوان ہوگا الرسول۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم۔